السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، انجینئر مرزا. جی ہاں، یہ حضرت جیل سے باہر تشریف لے آئے ہیں اور بہت سارے نامور جو پوڈ کاسٹر ہیں وہ گائے بگائے جا کر کے ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. تو ابھی یہ جو ہیں ہمارے ایک مشہور جو اینکر ہیں، پوڈ کاسٹر ہیں، یہ گئے ہوئے ہیں اور جا کر کے ان سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی مناظرے کے لیے ذرا تیاری کرو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سماعت کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور یہ بات کر رہے ہیں جاوید اختر کی جو مفتی شمائل کے ساتھ ہوا ہے نا، اس مناظرے کو لے کر کے اس سے بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے، اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں، میں نام نہیں لے رہا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. یار اس بندے کا منہ دیکھے، مرزے کا منہ دیکھے، وہ اس کو کہہ رہا ہے مناظرے کے لیے بیٹھ جائے. تو آگے سے جناب وہ مطلب کیا جواب دیتے ہیں، پہلے سماعت کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط میری کی کوئی شرط پاسداری نہیں ہے. ہے، صرف ایک شرط جی کہ جس مکتب فکر کا وہ مفتی ہے نا، ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے. لیں جناب. اپنا اس کا قد، وہ کہتا ہے کہ میرا قد اتنا اونچا ہے اور میں اپنا جو فرقہ میں نے لانچ کیا ہے، وہ میرا جو فرقہ ہے، جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اس فرقے کے جو بڑے ہیں نا وہ میرے سامنے بیٹھے. میں عام چھوٹے موٹے بندے کے سامنے کوئی نہیں بیٹھنا. میں نے بیٹھنا ہے یا وہ آگے لکھ کر دے دے یا بتا دے کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے، نمائندہ ہے، تو آپ اس سے مناظرہ کر سکتے ہو. یہ ہمارے مکتب فکر کا ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو اس نے کہا لکھوا کے لے آئے، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگوا لیں. کہتے نہیں، ویڈیو بنوائیں، ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ آئے بن کر کے، تو وہ آگے سے ریپرزینٹ کر دیں کہ جناب یہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے اور جو یہ ہے نا یہ ہمارے بہاف پہ مناظرہ کرے گا. تو پھر میں مناظرہ کروں گا، ادروائز میں کسی ایرا گیرا نتھو خیرا کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. نہیں ویڈیو لکھ کے دے دیں وہ. اور سرکار لکھ کے کیوں؟ نہیں، لکھ کے میں لے دیتا ہوں، لکھ کے میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو آپ کو مفتی محیب صاحب کا اپنے ہاتھ میں چاہیے، میں بھی بنا سن دیتا لینا، ہوں. لکھ کے نہیں لکھنی انگوٹھا لگوا لیں ان سے. کہتا نہیں بھائی، صرف ویڈیو بنے گی اور اس کے بغیر میں نے ہاں نہیں کرنی. اچھا اب دیکھیں کہ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے ساتھیوں کہ جو دیوبندی ہو گیا یا بریلوی ہو گیا مکتب فکر کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ آلموسٹ پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے اور اپنی خرافات کی وجہ سے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ مطلب بے ادبی اور گستاخیوں میں ملوث ہے اور بے شمار اس کی غلطیوں کے وہ کیا کہہ رہے ہیں پورے پورے پہاڑ نیٹ پہ ہی موجود ہیں، بے ادبیوں کے، گستاخیوں کے اور قرآن مجید کو غلط پڑھنے کے اور ترجمے غلط کرنے کے، پتہ نہیں کیا کچھ. تو اس کے باوجود مطلب یہ لوگوں میں بڑا فیمس ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں حوالے سے. مگر جب یہ مناظرے کی بات کرتا ہے تو اب جو بڑے مکتب فکر کے ہیں وہ تو اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، کسی بھی کھاتے میں نہیں لاتے. تو اس لیے وہ مناظرہ اس کے ساتھ یا آگے اپنا کوئی نمائندہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ اس آڑ میں کہ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ یہ مجھے منہ لگائیں، تو یہ اپنی جتنی بھی غلط باتیں، غلط توجیحات، غلط تشریحات جو ہے نا بیان کر کے دین کو جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، برباد کرتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مکاتب فکر کے جو بڑے ہیں وہ اس کو لگام ڈالیں، آ جائے میدان میں. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سرکار آپ مجھے اب اس کے اوپر بھی پتہ کیا انجینئر ڈر گیا. سرکار ایک منٹ رک جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جن کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں وہ بڑے لکھ کے دے دیں کہ بھئی یہ ہمارا بندہ ہے، تم سے بات کرے گا. تو اس کا جو کیڑا ہے وہ نکلے تو صحیح نا باہر، وہ چیز تو باہر نکلے نا کہ اس کے اندر ہے کیا.
بیچارے کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، انجینئر ساری اس نے پڑھی ہے، اور 4 کتابیں پڑھ کے تو یہ مطلب دین کا ریپرزینٹیٹیو بن گیا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اگر اس نے فوج کی وردی پہنی ہو تو اریسٹ ہو، پولیس کی پہنی ہو تو اریسٹ ہو، ڈاکٹر کی پہنی ہو تو اریسٹ ہو۔ اس کے علاوہ مطلب ایف آئی اے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے، ان کا یہ روپ نہیں اختیار کر سکتا۔ صرف دین کا واحد روپ ہے جو اس کو اجازت ہے، جو مرضی بکواس کرے، جس طرح مرضی بولے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دین اسلام اس وقت بیچارہ واحد لاچار، کمزور، اپاہج بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ریٹائرڈ جج، فوج کے افسران سارے ہی اس کو جو ہے نا وہ لتاڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ایس او پیز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی تیرے پاس ڈگری ہے دین کی، کیا تو نے تعلیمات اسلامیہ کے نور کے ساتھ اپنے قلوب و ذہن کو روشن کیا ہوا ہے، تو کیا ڈگری ہے تیرے پاس؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ترجمے پڑھ کے تو ہر بندہ مفتی نہیں، مفتی اعظم بنا بیٹھا ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے شعبے کا انجینئر، مگر اس نے دین اسلام کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی یار۔ میم بنے گے انجینئر ڈر گیا وہ میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں، آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک نہیں، اسٹوڈنٹ چھوڑ جائے۔ میں کیا کہہ رہا دیکھا کیسی بات کی اس نے کہ آپ کا سارا میڈیا مل کر وہ کام نہیں کر سکتا جو میں نے کر دیا۔ تو وہ کیا کام کر دیا ہے کہ جتنا بھی لبرل اور سیکولر اور ملحد اور زندیق لوگ ہیں ان کے اندر اس نے جگہ بنائی ہے، کیونکہ جتنے بھی دینی جو لوگ ہیں نا وہ اپنی اپنی مطلب دیوبندی وہابی کے خلاف، وہابی دیوبندی کے خلاف، اور بریلوی اس کے خلاف، اور وہ دیوبندی بریلوی کے خلاف، یہ جتنے بھی مکاتب فکر کے ہیں وہ اپنے الگ الگ جو ہے نا وہ پلیٹ فارم بنا کر کے کام کر رہے ہیں، اور اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان تمام لوگوں کو جو مطلب اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ یار کس کے پیچھے لگیں، کس کو مانیں، کس کے پاس جائیں، کون حق پر ہے، تو اس نے اس بندے نے پوری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے تو اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس نے نیا دین ایجاد کر لیا اپنے تئیں، اس کو لے کر کے اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وہ میری بات اور ڈر گیا یہ میم بنانے والے سر کوئی بھی نہیں بنائے گا، میم صاحب کی بنے گی، وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے۔ ظاہر ہے یار، دیکھیں نا اب یہ بندہ جتنے دیدہ دلیری کے ساتھ دین کے اوپر مطلب بات کرتا ہے، کوئی بھی مطلب جس نے بھی چیف جسٹس ہو گیا یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو گیا، ان کے اوپر نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی مطلب اس طرح کے معاملہ، دین بیچارے کے اوپر جو مرضی بولے، جو مرضی کرے، وہ جناب سب کا سانجا ہے، مگر جو ادارے ہیں نہ ان کی وردی کوئی پہن سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، وہ سارا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے۔ مگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے ہمیں مطلب مسلمانیت کی پہچان ملی، دین ملا، ہر چیز ملی ہے نا، جس کے صدقے ہم لوگ مسلمان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم لوگ اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے دنوں رات گدو کرتے رہتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی بھی انہی کے صدقے ملنی ہے۔ ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ ہر بندہ دین کا وارث بنا بیٹھا ہے، اور جو مرضی دل میں آتا ہے بکواس کرتا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں ہے، بس سمبل آف اسلامک جو ہیں وہ انہوں نے اپنا لیے اور لگے ہوئے ہیں بس اس کو لتاڑنے کے لیے۔ 295C کی بھی آپ کی بنے گی، آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ خیر، ہاں تو بات یہ ہے 295C کی بھی آپ کی بنے گی، آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ خیر، ہاں تو بات یہ ہے، یہ میں ازراہ تفنن بات کروں، آپ اس یہ میم 295C بھی بنے گی، توجہ کیجیے گا کیا اس نے بات کہہ دی ہیں۔ والی جو بات آپ دیکھیے، ازراہ تفنن، دیکھیں آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ او بھائی یہ دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ جائیں، صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے۔ بات صحیح کر رہا ہے یار، بنا دیں، کیا خیال ہے، کر دیں وہ، تاکہ اس بندے کی
جو مزید آگے آنے والے وقت میں غلط تشریحات جو دین اسلام کے اوپر اس نے کرنی ہے وہ تو بند ہو جائے گی نا، ختم ہو جائیں گی نا. تو میرے خیال سے یہ کام کرنا چاہیے، کر دینا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا یار، ہے نا. کسی کا کوئی نہیں چاہتا، دین کی بات ہے، ایسے کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں، ان کو ان کے بلوں میں واپس گھسیڑنا چاہیے، مسلنا چاہیے کہ بھائی تیری اس حوالے سے جرت کیسے ہوئی کہ تو دین اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرے، اور تمہیں آتی جاتی شے کوئی نہیں ہے، اور کسی جگہ تو ہے نہیں. عربی میں تو کہتا ہے پٹ، یہ نا پٹ کو کہتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. اوہو پتہ نہیں کیا کچھ یار اس نے بکواسات کی ہوئی ہیں، قسم خدا کی میں سنتا ہوں نا تو میری بھی روح کانپ جاتی ہے یار، کہ اتنا کچھ بکنے کے باوجود یہ بندہ جو ہے نا کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور اس کو کوئی ادارہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے نکیل ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی ہمارا اسلام کوئی لوارث نہیں ہے اور اس کے وارث آج بھی زندہ ہیں. تو ہوتا کون ہے اس حوالے سے کوئی بات کرنے والا؟ مگر کوئی بھی جو بندہ ہے نا، اب جس طرح یہ مانتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ جی میرے کوئی لکھ کے مجھے ان سے ویڈیو بنوا کر دے دے، ویڈیو بنوا کر دے دے. یہ تو خیر اینکر لکھنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے جی لکھ کر اپنا ویڈیو بنا کر چھوٹا کلپ دے دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ مناظرہ کرے گا، تو مطلب یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یار یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، اس کو لانا چاہیے میدان میں یار، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اس بیچارے کی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بگاڑ بہت تیزی سے یہ بنا رہا ہے، پیدا کر رہی ہے. کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف سے اچھا compliment فرینکلی کرتا ہوں. مفتی صاحب تو اچھا، ویسے مجھے میرا خیال بات بڑے پوری علیل ہونے ہیں، مفتی دینا، منیب الرحمان سے. ایان. انشرائط ایک کے بات تحت رکھی مناظرہ ہے، ہو سکتا ہے. ایک بات رکھی ہے، ایک بات ایک رکھی شرط ہے. رکھ دی آپ نے ہاں جی. کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے. نہیں جناب، ویڈیو پیغام کے ذریعے مناظرے کے لیے بالکل تیار ہے یہ، تو یار کر دینا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا خیال ہے؟ مناظرے کے لیے اس کو میدان میں کٹہرے میں لانا چاہیے. چلا بھائی تو کتنے پانی میں ہے، تاکہ اس کو فارغ کریں. اس کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ صحیح اس نے خود ہی کہا ہے کہ میرا مکھو بند کیا جائے، تو میرا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے. تو ساتھیوں، میرا اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے امت مسلمہ پہ. اس وقت علماء حق نایاب ہیں اور علماء سو بے شمار ہیں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.